السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی روز سے ایسے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ سر ہم نے اپنے فلاں فیملی ممبر کو لوز کر دیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، یا میں نے اپنی وائف کو لوز کر دیا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسے باتیں سامنے آتی ہیں کہ وائف کو قتل کر دیا کسی نے۔ پڑھ کے انسان کہتا ہے یار تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہر کسی کو، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر کی غفلت سے یہ ہو گیا، یعنی ڈاکٹر کو اللہ نے ایک کام دیا تھا، اس کام میں اس نے غفلت کی، اس غفلت کے نتیجے میں یہ معاملہ ہو گیا۔ یاد رکھو، جو یہ کام کرے نا وہ اپنے رب کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ باہر کے ممالک میں کورٹ سسٹمز میں اس طرح کی غفلتوں کو وہ کوئی ایسا لائٹلی نہیں لیتے، بیکاز اٹس اباؤٹ ہیومن لائف۔ ہمارے ہاں ہیومن لائف کی امپورٹنس ہی کوئی نہیں ہے، بس ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، یاد رکھو، جو اللہ نے جو تمہیں کام دی ہے نا، ان کام کو انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس میں غفلت کرو گے اور کسی کا نقصان کرو گے تو حقوق العباد میں پکڑے جاؤ گے، اور قیامت کے دن حقوق العباد یہ بڑا ہی کڑا معاملہ ہوگا۔ بعض معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، تمہاری ذات پہ حق تھے شاید وہ بھی معاف ہو جائیں، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، وہ اسی شخص سے معاف کروانا پڑے گا جس کا حق تم نے مارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کسی کا شوہر چلا گیا اچانک، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کا بچہ ریکلیس ڈرائیونگ کی وجہ سے، کہ اس کے دوست ریکلیس ڈرائیونگ کر رہے تھے اور نتیجے میں اس بچے کی موت ہو گئی۔ مجھے آج بھی، ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں یاد ہے کہ ہماری چاچی کا ایک بھائی تھا، اور وہ یہی ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہی ڈائیڈ، اور وہ سیم چیز تھی، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ ایسی چیز ہے کہ میرے خیال سے میری عمر 4 سال ہوگی اس وقت، بہت ہوا تو، یا 4-5 سال سے زیادہ نہیں تھی، I'm pretty sure۔ اور میں اس سے ملا، اور ہم سے تو خیر کافی بڑا تھا، وہ جوان تھا اس وقت۔ اور پھر جب نیکسٹ ٹائم پتہ چلا، بچوں کو بھی تو خبریں پتہ چلی جاتی ہیں نا کہ ہی از نو مور، اس ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اٹس جسٹ لائک، وہ ابھی بھی اس کا چہرہ، اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ ایک انسان کے دماغ پہ سنیپ شاٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اتنی چھوٹی عمر کا ایک یہ واقعہ تھا، لیکن بعض چیزیں جو ہے نا، اس کا دماغ ایسے عکس کر کے تصویر کھینچ کے رکھ لیتا ہے کہیں۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے جو اس دنیا میں نہیں رہے، ایمان والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں پہ رحم فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں معاف فرمائے۔ قرآن میں تو ہم جا بجا یہی پاتے ہیں، جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اور کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، اور خاص طور پہ ہم ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو یعنی کوئی بڑی بات ہے، کوئی ضروری بات ہے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ بعض معاملات ہم پہ گراں ہیں، اس لیے قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا، تمہارے امتحانات ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کاہے میں ہوں گے؟ کبھی وہ چیزیں خوف والی ہوں گی، من الخوف والجوع، کبھی ان کا تعلق تمہاری بھوک سے ہوگا، اور کبھی کبھی ان کا تعلق تمہارے مال کی کمی سے ہوگا، کبھی کبھی اس کا تعلق والانفسی، تمہاری ذات سے ہوگا، تمہارے نفس سے ہوگا۔ اب وہ ذات میں تم بھی ہو، تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، آل اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، سارے داخل۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو ان مصائب و آلام اور ٹیسٹ کے اندر صبر کریں گے، تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں، وبشر الصابرین،
تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو، اور جب اللہ کسی کام کے لیے کہہ رہا ہے تو ساتھ اس نے کوئی انعام بھی رکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو. تو اللہ صبر والوں کو یہ بشارت دیتا ہے. جب اللہ کسی چیز کی بشارت دیتا ہے تو وہ بشارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ جنت کی ہوتی ہے، اس کی رضا کی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر کہ صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ کیا ہوگا؟ وہ بے شمار ملے گا. اجرہم بغیر حساب، بالکل ایسا ہے کہ تم اس کا حساب نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلیم ہے، الکریم ہے، تم اس کا حساب نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں جو صبر کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے، وغفر، اور معاف کر دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو معاف کر دینا یہ بھی ایک بڑے اعلیٰ ظرف کی بات ہوتی ہے. اور دیکھو جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو نا، تو یہ معاف کر دینا چونکہ بڑے اعلیٰ ظرف کی بات ہے، تو اس کے اجر کو بھی ہلکا نہ لینا، اس کا اجر بھی پھر اعلیٰ ہے، اعظم ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جب کبھی تم مشکل میں پھنس جاؤ، جب کبھی تم مشکل میں پھنس جاؤ اور صبر نہیں ہو رہا ہو، تو کیا کرو کہ نماز سے مدد پکڑو، نماز سے مدد پکڑو. نماز میں ایک تعلق مومن کا اس کے رب سے جڑ جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں صبر نہیں آ رہا. ہاں فوراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گلاس بھر کے پانی پی لیا پیاس بجھ گئی، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بھوک ختم ہو گئی. نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم، وقت لگتا ہے. اس لیے اللہ نے عورت کو ایک ایسی میعاد دی ہے کہ بھئی شوہر کے جانے کے بعد یا طلاق کے ہو جانے کے بعد، یا تو ایک ایسا میعاد دی ہے کہ جس کے اندر اس کو ایک صبر بھی آ جاتا ہے. وہ دوسرے معاملات بھی ہیں ساتھ، صبر اوور کم کرنے کے لیے اس کو ایک پیریڈ دیا ہے، اسے عدت کہتے ہیں آپ. اسی طرح ہر رشتے کی اندر جو ہے نا وہ یہ کہ 3 دن کا جو کہا گیا نا، وہ 3 دن ایک ایسا ٹائم فریم ہے جس میں آپ کو ایک باہر آنے کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے. تھوڑا سا باہر سے ایک ری انفورسمنٹ آف پازیٹیو انرجی آتی ہے. لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے، آپ کا دکھ، آپ کا غم، آپ کا درد بانٹتے ہیں، پھر تھوڑا سا آپ کو وہ سبسائڈ ہو جاتا ہے. لیکن ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا یہ، کیونکہ غم ہے. غم ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ہی اس کا ہے ختم ہونے کا مقام. وہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو پھر قیامت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر قیامت میں ان کے لیے خوف اور غم نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے لیے قیامت میں خوف اور غم نہیں ہے. تو قیامت کے خوف اور غم کو مٹانے کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.